تو یہ ہے وہ آنے والے دن جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ جو رمضان سے بھی افضل دن ہیں۔ رمضان مبارک کوئی شک نہیں کہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتیں اور بخشیں اس میں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے دن جو ہیں، رمضان کے دن، وہ ذوالحجہ کے دن جو ہیں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور رمضان کی آخری 10 راتیں وہ سال بھر کی افضل ترین راتیں ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ترین راتیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر ہے، لیکن دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر ایک عبادت کا تصور ہوتا ہے۔ رمضان کے آنے پر کچھ نہ کچھ مسجدوں کے اندر رونق ہوتی ہے، اور لوگوں کے ہاں بھی عبادات کے لیے کوئی رجحان پیدا ہوتا ہے، قرآن پکڑ لیتے ہیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی دعاؤں کا، افطاری کا، اور رات کو تراویح کا، ان سارے اس طرح کے اہتمامات ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ماحول معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی عبادت کا ماحول ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے حوالے سے دیکھیے آپ، یہ دن آنے والے ہیں، اس میں ماحول معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے، مسجدوں کے اندر ہی کیا لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کیا ان دنوں میں وہ حال ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان دنوں کی، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نماز وہ افضل ترین نماز ہے، رمضان کی نمازوں سے بھی افضل ہے۔ بلکہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی یہ نمازیں جو ہیں فرض ہوں یا نفل ہوں، وہ لیلۃ القدر کی نماز سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ افضل ایام الدنیا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ۔ عام مطلق حدیث ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ جس دن کا عمل جو ہے اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ ہاں روزوں کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ کوئی شک نہیں کہ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اور ذوالحجہ کے روزے نفل ہوں گے، اس لحاظ سے رمضان کے روزے کوئی شک نہیں کہ افضل ہیں، کیونکہ فرائض جو ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اس کا ہے، تو اس لحاظ سے رمضان کے روزے تو افضل ہیں۔ لیکن رمضان کی باقی عبادات جو ہیں، نفل نوافل ہوں، نمازیں ہوں، صدقے خیرات ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی ذکر ہو، کچھ بھی کسی طرح کی عبادت جو آپ رمضان میں کرتے رہے ہو اور بڑی کرنے کی کوشش رہی ہے بعض لوگوں کی، اور ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، آخر ان دنوں میں وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو ویسے ہی محروم کیا جاتا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ ان کی بھی کوئی فضیلت ہے، اور اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے ہاں جس قدر الحمدللہ ایک اہتمام ہوتا ہے، اس اہتمام کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً خطبے اور درس اور وعظ اور یہ ساری چیزیں اس میں رمضان کے متعلق ایک بھرپور انداز سے اس کے فضائل ان چیزوں کا بیان، تو جب لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں تو طبی طور پر الحمدللہ اس کا اثر بھی ہم دیکھتے ہیں پھر۔ لیکن ذوالحجہ کے حوالے سے بھرپور تو کیا، بلکہ شاید ہی کسی کو کہنے کی، بتانے کی توفیق حاصل نہ ہوتی ہو۔ میں شاید آپ کو بتایا تھا کبھی کہ ایک بھری مجلس تھی، کوئی 30-40 آدمیوں کی تقریباً، تو اسی ذوالحجہ کے 10 دن کے حوالے سے ہی ان دنوں کی فضیلتیں بیان کیں، اس میں عمل کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا اجر ہے۔ تو مجلس جب ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن کی یہ فضیلت ہے، اور یہ کوئی نو مسلم نہیں تھے، یہ پیدائشی مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی کی عمر 30 سال ہے، کوئی 40 سال، 50 سال کے، مختلف عمروں کے لوگ۔ تو 50 سال کی عمر کا جو شخص ہے وہ 50 سال سے، چلو ہم اگر یہ کہیں کہ جو سن شعور ہے، جو یعنی کہ 10 سال 12 سال کی وہ زندگی جس میں انسان کو کوئی شعور حاصل ہوتا، اس کے بعد کی زندگی بھی لگا لے، کم از کم 40 سال سے وہ خطبے درس سنتا آ رہا ہے، آخر اس کو 40 سال میں ذوالحجہ کے 10 دن کی فضیلت سننے کے کیوں نہ ملی؟ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمیں کس طرح دین سے محروم کیا ہوا ہے، جو حقیقی دین ہے، سچا دین ہے، عوام الناس کو کس طرح اس سچے دین سے لوگوں کو دور رکھا ہوا ہے، اور اس کے مد مقابل بدعات کی بھرمار ہے۔ 12 ربیع الاول آئے،
دیکھیے بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، معاشرے کا ہر فرد، اس کی ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے۔ شب برات آ جائے، وہ چیزیں جن کی کوئی احادیث میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں ہر عام و خاص کی زبان پر عید اور شبرات کا نام چلتا ہے، ایسے ہے نا، عید کے ساتھ اس کو ملایا ہوا بے بنیاد چیز کو، ان چیزوں کا ہمارے ہاں بچے بڑے سبھی جانتے ہیں۔ عاشورہ کا دن آ جائے، اس حوالے سے دیکھیے ہمارے ہاں کہنے کا مقصد کیا وجہ ہے کہ یہ بے بنیاد چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رچی بسی ہیں، اور اس کے مد مقابل آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ کسی ایسی کتاب کی حدیث ہے کہ جو کتاب شاید لوگوں کے ہاں پہنچی نہ ہو، علماء نے پڑھی نہ ہو۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ صحیح بخاری کے الفاظ آپ مانتے ہیں کہ سال بھر کے دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن کا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ آخر ہمارے مولویوں نے پڑھی نہیں کیا؟ پڑھی ہے، لیکن آگے سنانے کی توفیق نہیں، بتانے کی توفیق نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس قدر ضرورت ہے خود اپنے دین کو سیکھنے کی، اللہ کے دین کو خود سمجھنے کی، ورنہ اگر ہم اسی طرح کے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے جنہوں نے آج تک ہم کوئی حدیث ہی نہیں سنائی 40 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، ہاں انہی کے پیچھے چلتے رہے، تو پھر قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی کہ ہم کیا کرتے آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس طرح کی بہت سی مثالیں کہ من گھڑت بے بنیاد چیزوں پر لوگوں کو لگایا ہوا، اور اصل جو کرنے کے کام ہیں، فضیلتوں کے کام ہیں، بہت بڑے جن میں اجر ہیں، ان سے ان کو محروم کیا ہوا۔